اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے اپنی فرح بہن کی خدمت میں اور تمام اہل بیت ٹی وی کے کارکنان اور خدمت گزاروں کی اور ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں تہہ دل سے سلام عرض کرتے ہیں اور بہت سی عیدوں کی مبارکبادی، بالخصوص 17 ربیع الاول جو مصادف ہے 2 معصوم کی ولایت باسعادت کے لیے، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام عشاقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں کو یہ ایام سعید قرار دے اور ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے، اور رسول اللہ کی سیرت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پابندیاں رسول اللہ ہم پہ ذمہ داری کے طور پر لگا گئے ہیں، جس کو ہم حلال محمد کہتے ہیں اور حرام محمد کہتے ہیں، اس پرآشو اور اسلام دشمنی وقت پر ہمیں توفیق دے کہ ہم بتائیں کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہیں۔ آج 2 معصوم کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے مسلسل پروگرام کیا ہوگا، لیکن میں ایک آیت کے 2-3 جملوں میں تشریح کر کے اور پھر چھٹے امام پر آ جائیں گے کہ خداوند عالم سورہ جمعہ میں فخر کر رہا ہے۔ خداوند هو الذی بعث فی الامین رسولا، وہ خدا وہ ہے جس نے امین میں رسول کو بھیجا ہے، یعنی رسول کے ذریعے وہ خدا جو ہر شے پہ قادر ہے اپنا تعارف کرا رہا ہے، یعنی جسے کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ حبیب کو جب بھیجتا ہے، مبعوث کرتا ہے، تو کہتا وہ خدا وہ ہے جس نے امیین میں۔ اب یہاں لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جاہلین میں، یہاں امین سے مراد صرف جاہل نہیں ہے۔ جاہل کا لفظ ہوتا تو خدا خود جاہل کا لفظ استعمال کرتا کہ ہم نے جاہلوں میں رسول کو بھیجا ہے۔ امین میں بہت سی تشریح ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ام القریٰ ہے، مکہ ہے، مکیوں میں ہم نے بھیجا ہے، تو یہ بھی بات واضح نہیں ہوتی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امین سے مراد جو ہے وہ پڑھے لکھے جاہل تھے، یعنی معاشرہ علمی لحاظ سے جاہل نہیں تھا مکے کا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امر القیس جیسا بہت بڑا شاعر، جس کے 1000 شعر پہ آج بھی عربی ادب ٹکا ہوا ہے، 1400 سال سے، 1500 سال سے بلکہ، جس کے شعر پہ عربی ادب ٹکا ہوا ہے آج بھی، اور ان کے اس دوران کی شاعری کی بنا پر عربی ادب میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے 1500 سال گزرنے کے باوجود، اور ہر 2 دنوں پہ مشاعرے ہوتے تھے، شعر شاعری ہوتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے شعر شاعری کا ماحول جو ہے وہ جاہلوں میں نہیں ہو سکتا ہے، بہت ہی حساس لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ علمی لحاظ سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے، کردار اتنا ہی گندا تھا، اخلاق اتنا ہی خراب تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جاہل کو سمجھانا بہت آسان ہے، پڑھے لکھے جاہلوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑی اچھی مثال میرے استاد نے دی تھی کہ ایک آدمی سو رہا ہے گہری نیند، اس سے 1 بار 2 بار آواز دو گے جھٹکے سے اٹھ جائے گا، چونکہ وہ نیند واقعاً سو رہا ہے۔ لیکن ایک شخص سو نہیں رہا ہے، صرف آنکھ بند کیے ہوئے ہے، اسے کتنا بھی آواز دو وہ اٹھے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سن رہا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو یہی جاہل اور پڑھے لکھے جاہلوں میں فرق یہ ہے کہ جاہل ڈرتا ہے اور فوراً مان جاتا ہے بات کو، پڑھا لکھا جاہل سمجھ رہا ہے اگر میں مانوں گا تو میری توہین ہو جائے گی۔ تو آج کے بھی دور میں معاشرے میں آپ دیکھیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ پڑھے لکھے جاہلوں کی تعداد ہونے کی بنا پر جس طرح سے ہمارے یہاں کا ماحول بنا ہوا ہے اور جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم، انہی میں رہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ رسول اللہ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں دیا اللہ نے، کہ ایک کا دربار بنا کے دیا ہو، بہترین گھر بنا کے دیا ہو، اور لوگ آئیں اور ٹائم لیں
کیا رسول اللہ مجھے ٹائم دیجئے، رسول اللہ کہیں پرسوں آنا، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایسا نہیں کیا کیا بات جیسا کہ آج کیا ہم لوگ بات کرتے ہیں، ٹائم چاہیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پرسوں آ جائیے. نہیں، وہ منہم، انہی میں رہ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو کانسیپٹ ہے کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ عوام میں نہ آئے اور وہ بس گھر میں بیٹھے نماز پڑھیں. نہیں، رسول اللہ سے زیادہ علماء نہیں ہے. یعنی رسول اللہ انہی کے درمیان میں رہتے تھے، انہی کے دسترخوانوں پہ کھانا کھاتے تھے. انہی کے درمیان میں نہیں رہتے تو انہیں ابو ذر و سلمان و مقداد اور ام یاسر بنا کے نہیں نکالتے، انہی کے درمیان رہتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ تبلیغ کرنا ہے تو عوام کے درمیان میں رہیں، ان کی غلطیوں کو دیکھیں، ان کی کمیوں کو دیکھیں اور انہیں پیار محبت کے ساتھ ہدایت کر دیں. اس لیے کہتا ہے وَمِنْهُمْ، انہی میں ہم نے بھیجا. یعنی رسول اللہ نے کوئی دربار بنا کے، کوئی اپنا آفس بنا کے نہیں بیٹھے تھے. تو ہمیں اس سیرت پہ چلنا چاہیے چونکہ سیرت کا ٹاپک ہے. یتلو علیہم آیات ہی، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی پرسنل بات نہیں کرتے تھے کہ میں قریش کا ہوں اور میں خدیجہ کا شوہر ہوں اور میں اتنا پیسہ ہے اور میرے پاس اتنے مکان ہیں اور میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں جی میں نے 100 اشرے پڑھ دیے، اور نہیں نہیں نہیں، آپ نے پڑھ دیا، آپ نے احسان نہیں کیا. امام حسین نے آپ کو، ہمیں اور آپ کو موقع دیا، ہم نے پڑھ دیا. یتلو علیہم آیات ہی، جب ان کے درمیان میں رہ کے جو اپنا مشن تھا وہ کام کر رہے تھے رسول اللہ، کہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے تھے. یعنی قرآن نہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن پڑھتے تھے، ہماری آیات کی تلاوت کرتے تھے. اور تلاوت کے معنی ہے معنی کو سمجھنا اور سمجھا کے پیش کرنے کا نام تلاوت ہے. ہماری آیت کو قرأت نہیں کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. یعنی قرآن مجید میں جو لفظ ہیں اس پر آرڈنری طرح اور آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں تلاوت سے مراد پڑھنا ہے، تلاوت سے مراد پڑھنا نہیں ہے. حق کا تلاوت ہی، ایک جب قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلاوت کا حق ادا کیا. تلاوت کہتے ہیں کہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کو معنی خود بھی سمجھ آ رہا ہے اور سمجھاتے جا رہے ہیں. میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول کیا کرتے تھے؟ تزکیہ نفس کرتے تھے. ہم نے بتایا کہ تزکیہ کے معنی ہم نے ابھی بحث کی ہے کچھ دن پہلے کہ تطہیر و تزکیہ میں کیا فرق ہے. یعنی وہ لوگ جو ان کے قریب آ جاتے تھے تو انہیں بڑی بڑی لمبی لمبی، جسے کہتے ہیں کہ خواب نہیں دکھاتے تھے رسول اللہ، بلکہ ان کے نفس کو تزکیہ کرتے تھے. یعنی انسان کو دنیا کی لالچ سے مستغنی کرتے تھے کہ تمہیں اس دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. تبھی تو کوڑے کھانے کے باوجود لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑتے نہیں تھے رسول اللہ کے. اتنی تب کیوں؟ چونکہ نفس کو جب آپ پاک کر دیں گے، جب دنیا کی لالچ ختم ہو جائے گی تو کوئی آپ کو توڑ نہیں سکتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہر کسی کو وہ تعلیم کتاب حکمت کی نہیں دیتے تھے. جو اہل ہوتے تھے، جن میں اہلیت ہوتی تھی انہیں علم دیتے تھے، جن میں اہلیت ہوتی تھی انہیں حکمت عطا کرتے تھے.